بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا سالانہ بجٹ 2020-2021 کل پیش ہوا، جسے عوامی نیشنل پارٹی نے مکمل طور پر مسترد کیا۔ IMF کا بنایا گیا یہ بجٹ جو ہے پاکستان کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے نہیں بنایا گیا ہے، اور یہ کسی طریقے سے بھی عوام دوست اور ملک دوست بجٹ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو سچویشن ملک کو درپیش ہے اس کی بنا پہ اس طرح کا بجٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ موجودہ حکومت کی طرف سے یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملک کو کرونا جیسی جو صورتحال ہے اس سے بھی زیادہ مشکل حالات جو ہیں گزشتہ دہائیوں میں درپیش رہے۔ وار اور ٹیرر کی سچویشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اور وار اور ٹیرر کی سچویشن میں IDPs کی جو صورتحال ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر جو قدرتی آفات گزشتہ ادوار میں آئی اگر ان کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، تو اس وقت بھی انتہائی مشکل حالات ہونے کے باوجود بھی جو سابقہ حکومتیں تھیں انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا ہو، مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور جو ہمارے وہ سینئر سٹیزن جو ہیں جنہوں نے اس ملک کو اپنا وقت دیا، اپنی جانی و مالی قربانیاں دی، ان کے جو خاندان ہیں، ان کی جو پینشنیں ہیں جن کے اوپر جو ہمارے سینئر سٹیزن ہیں ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کی بیواؤں کو گزارا ہوتا ہے، اور یہی پورا سال جو ہے جو سرکاری ملازمین ہیں اور جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ سال کے آخر میں کچھ % جو ہیں وہ تنخواہیں بڑھیں گی یا ہماری پینشنوں میں اضافہ ہوگا، تو ہمارے جو مالی حالات ہیں وہ کسی حد تک بہتر ہوں گے۔ تو موجودہ حکومت کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی پاکستان کی جو 70 سالہ تاریخ ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں اور ہمارے جو سینئر سٹیزنز جو ہیں، جو پینشن یافتہ طبقہ ہے، ان کی پینشن میں اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا گیا ہو۔ اور جس طریقے سے یہ بجٹ آپ نے بنایا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، نہ صرف عوام دشمن بلکہ یہ ایک ملک دشمن بجٹ ہے۔ اور خان صاحب، آپ نے گزشتہ 2 سال میں جو کارکردگی اپنی ٹیم کے ذریعے دکھائی ہے، مہربانی کر کے اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ آپ کو وہ حالات درپیش نہیں ہیں، دہشت گردی جیسے حالات، جو قدرتی آفات تھی، سیلاب تھے، طرح طرح کے جو مسائل پاکستان کو درپیش تھے، اس سے آپ دوچار نہیں ہیں۔ اور بقول آپ کے کہ کرونا ایک ایسا مرض ہے کہ جو مطلب زیادہ اس سے لوگ متاثر نہیں ہو سکتے، بقول آپ کے ہم تو یہ بات نہیں کہتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے آپ جو آپ کی ٹیم ہے، سب سے پہلے آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں اور اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور آپ نے جو اہداف سیٹ کیے ہوئے ہیں، جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں کہ کہاں پہ آپ جو ہے وہ غلطیاں دہرا رہے ہیں، کہ اگر آپ ان غلطیوں کو دہرانا بند کر دیں گے تو اس ملک کے جو عوام ہیں ان کے حالات کچھ بہتر ہو سکیں گے۔ اور مہربانی کر کے اس ملک کے حالت زار کے اوپر آپ رحم کریں۔ اور میں بالکل بھی آپ کے جو سیٹ کیے ہوئے ٹارگٹ ہیں اس کے اوپر نہیں جانا چاہوں گی، کیونکہ اس کے اوپر لوگ بہت بات کر چکے ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن میں کیا ریلیف رکھا ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے، آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے کیا ریلیف رکھا ہے، آپ نے جاب کریشن کے حوالے سے اس ملک کی جو یوتھ کو طرح طرح کے سبز باغ دکھائے تھے اس کے حوالے سے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ عوام بہت بہتر طریقے سے جانتی ہے، اور صحیح معنوں میں وہ آپ کو جان چکے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے پہلے 2013 کے الیکشن میں، پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں ہم لوگ گلی گلی جا کے اور چیخ کر یہ دعائیاں دے رہے تھے کہ مہربانی کر کے ہم خیبر پختونخوا کے اندر 5 سال PTI کی گورنمنٹ کو بھگت چکے ہیں، اور جس طریقے سے BRT کے ذریعے پشاور کو تخت و تاراج کیا ہے PTI گورنمنٹ نے، مملکت پاکستان کی بھی یہی حالت آپ کی گورنمنٹ کرے گی، لیکن کسی نے بھی ہماری آواز کے اوپر کان نہیں دھرے، اور ہماری آواز کو ایسے ہی سمجھا گیا جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ نکال خانے میں طوطی کی آواز، وہ صورتحال تھی۔ بہرحال وقت گزر چکا، اب آگے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جو آپ کے اہداف ہیں آپ ان کے اوپر بھی نظر ثانی کریں، جو آپ کی پالیسیز ہیں جو ہمیں تو نظر نہیں آتی، بقول آپ کی جو آپ کی پالیسیز ہیں آپ ان کو ریوزٹ کریں، آپ کوشش کریں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، آپ کوشش کریں کہ اس ملک کے جو
گراؤنڈ کے اوپر ریئلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایسی پالیسیز بنائیں. ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس, اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کریں. بجٹ کے بعد میں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے گورننس کے حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کو جس بیڈ گورننس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملک کی 72 سالہ تاریخ میں, ایسی صورتحال کبھی نہ تھی کہ جب ایگزیکٹو جو ہے ایک آرڈر پاس کرتے ہیں, پٹرول اور تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کی جاتی ہیں, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہوتا اور مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں کمی آتی. تو صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ ملک کے اندر پٹرول اور تیل عوام کی پہنچ سے دور کر دیا گیا. ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ اپنی گورننس کے اوپر توجہ دیں, آپ اپنی ٹیم کو یونائٹ کریں اور ملک کے اندر ایسی پالیسیز جو ہیں وہ بنائیں اور پھر ان کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں کہ صحیح معنوں میں عوام کو جو ہے اس کے ثمرات حاصل ہوں اور ملک جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف جائے. تو ایسی صورتحال میں مختلف قسم کے جو اسکینڈلز ہیں ان کا سامنے آنا اور جو پالیٹیشین ہیں اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا, ان کی جو سابقہ کارکردگی ہے اس کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھانا, یہ وہ وقت نہیں ہے. آپ جو گزشتہ حکومتوں کی کارکردگی ہے اس کو روز روز اس کا ڈنڈورا پیٹنے سے باز آ جائیں اور کوشش یہ کریں کہ آپ جو آپ کی اپنی جو گورننس ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں. ملک کے اندر گڈ گورننس جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کریں. جو مینڈیٹ عوام سے لے کر کے آپ آئے تھے آپ عوام کی ان امنگوں کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں. میں یہ بات کرنا چاہوں گی سنتھیا ریچی کے حوالے سے کہ گزشتہ دنوں اس کی طرف سے جو بیانات آئے وہ میڈیا کی زینت بنے, اور ایسے وقت میں ہم جیسے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کیونکہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور سنتھیا کے حوالے سے یہ جو بات ہو رہی ہے تو یہ شاید بجٹ سے عوام کی توجہ کو ہٹانے کی یہ کوشش ہے. لیکن سنتھیا بی بی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہے اس کے بعد PMLN کے لوگوں کی باری آئے گی. اس کے اوپر بھی میرے جیسے لوگوں نے توجہ نہیں دی کہ ہم اس کو یہی سمجھے کہ یہ ایک طرح سے جو سابقہ جو دور کے لوگ ہیں, جو سیاسی ہمارے جو رہنما ہیں, ان کو ایک طرح سے متنازع, ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور لیکن میرے کان اس وقت کھڑے ہوئے جس ٹائم کے اوپر سنتھیا بی بی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس میں پیپلز پارٹی کے بعد PMLN کی باری ہے اور PMLN کے بعد جو ہے اس میں ANP اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان لوگوں کا ذکر بھی میں کروں گی اور میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گی. تو یہ ایک میرے جیسے ایک جو پولیٹیکل ورکر ہے جس کا اوڑھنا بچھوڑنا اس کی پارٹی, اس کا نظریہ ہے, اس کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن تھی کہ سنتھیا بی بی نے اس وقت میں اس طرح کی بات کیوں کی ہے, اور وہ بھی اس کی کسی ایک پارٹی یا کسی ایک سیاسی رہنما کے حوالے سے نہیں بلکہ اس نے تمام پارٹیوں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے اوپر وہ بات کی ہے. بات کی گہرائی میں جب ہم گئے تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ کہیں اس کے جو تانے بانے ہیں یہ 18ویں ترمیم کے ساتھ تو جا کے نہیں مل رہے, اس لیے کہ آپ کی جو حکومت ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی توجہ جو ہیں وہ اپنے جو عوام ہیں ان کے مسائل کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں, آپ کی جو کابینہ ہے وہ فوکس کرے, دن رات عوام کی خدمت کے اوپر اپنا وقت لگائے. وہ اس طرح کے متنازع بیانات دے کر کے جو عوام ہیں ان کی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کے جو لوگ ہیں, آپ کی کابینہ کے جو لوگ ہیں, آپ کی پارٹی کے جو سینٹرل لیڈرشپ ہے یا پروونشل لیڈرشپ ہے, جب وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس کی خامیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ سنتھیا ریچی کس ایجنڈا کے اوپر اور کس کے کہنے کے اوپر یہ کام کر رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 18ویں ترمیم وہ ترمیم ہے جو کہ اس ملک کے آئین کا باقاعدہ طور پر ایک حصہ بن چکی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے دہائیوں تک کام کیا ہے, اور 18ویں ترمیم کے اندر ہی وہ سارے مثبت اقدامات ہیں کہ جو اس ملک کی جو وفاق ہے اس کو مضبوط بنانے میں
اور اس ملک کے جو عوام ہیں ان کو صحیح معنوں میں ان کی دہلیز تک ان کے حقوق پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہماری پارٹی جو ہے اس کا صرف ایک ہی سلوگن ہے کہ اپنی مٹی اور اپنا اختیار. اگر بلوچستان کی سرزمین ہے اور وہاں پہ قدرتی وسائل ہیں یا ان کے کسی بھی طریقے سے وہ وسائل جس سے صحیح معنوں میں عوام کو اس کے ثمرات حاصل ہوتے ہیں، تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو وہ وسائل کے اوپر رسائی حاصل ہو. اگر خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں تو خیبر پختونخوا کے عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو ان کے جو وسائل ہیں اس کے اوپر رسائی حاصل ہو. سب سے پہلا حق خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب جو ہے اس کے اندر کچھ وسائل ہیں اور وہ وسائل جو ہیں اس خطے کے جو لوگ ہیں سب سے پہلے اس سے وہ لوگ مستفید ہوں اور اس کے بعد باقی پاکستان مستفید ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو بنیادی اکائیاں ہیں اگر وہ محفوظ ہوں گی، اگر وہ مضبوط ہوں گی تو پھر وفاق مضبوط ہوگا. اور یہ کوئی انوکھی بات یا انوکھا عمل 18ویں ترمیم کی صورت میں پاکستان میں جو کیا گیا وہ نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اگر ہم ان کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کی جمہوریت کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ نچلی سطح پر اقتدار کی جو منتقلی تھی اور نچلی سطح کے اوپر جو وسائل ہیں ان پہ اس علاقے کے لوگوں کو جب اختیار دیا گیا تو انہی ممالک نے ترقی بھی حاصل کی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ 33 سال تک جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر حکومت کرتی رہی ہیں اور پاکستان کے اندر وہ ترقی حاصل نہیں ہو پائی ہے جو ترقی کے صحیح معنوں میں حاصل ہونی چاہیے تھی جمہوریت کے نام پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو پنپنے کیسے دیا؟ وہ درخت کے جو آپ ایک بیج بوتے ہیں اور اس کو ضرورت اس عمل کی ہے کہ وہ 5 سال میں ایک تناور درخت کے روپ میں ابھرے گا، تو اس میں درمیان میں آپ ایک درخت آپ نے لگایا اور 2.5 سال کے بعد آپ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر دیتے ہیں، بلکہ اکھاڑ دیتے ہیں، اور پھر 2.5 سال کے بعد پھر آپ ایک نیا درخت لگا دیتے ہیں. تو پھر آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جو درخت ہے وہ صحیح معنی میں آپ کو پھل دے گا؟ اس نے اپنی مدت ہی پوری نہیں کی. صرف 10 سال جو ہیں وہ صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ چلی ہے اور ابھی ہمارا جمہوریت کا 3را فیز ہے. اور آپ مقابلہ کرنے چلے ہیں ان حکومتوں کے ساتھ یا ان ملکوں کے ساتھ کہ جنہوں نے صدیوں جو ہیں، دہائیاں جو ہیں وہ لگا دی جمہوریت کے فروغ کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اپنی بات کو مختصر کروں گی اور یہ کہنا چاہوں گی کہ مہربانی کریں، مزید یہ ملک کسی اسکینڈل کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور سنتھیا ریچی جیسے جو خواتین ہیں ان کو استعمال کر کے اور پھر آپ اپنے جو کابینہ کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے جو بیان بازی آپ کر رہے ہیں، 18ویں ترمیم کے جو مخالفت میں بات کرتے ہیں اس کے نقصانات گنواتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے آپ اپنی گورنمنٹ کے اوپر فوکس کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ بہتر ہو سکیں.